میرے پاکستانیوں، بطور حکمران میں نے آپ کو ایک ایسی ٹیم دی جس پر میرے سوا آپ سب شرما رہے ہیں۔ میں نے پنجاب میں آپ کو عثمان بزدار اور خیبر پختونخوا میں بزدار پلس دیا۔ بلوچستان میں نے جام کمال کے سپرد کیا۔ ان سب کی یہ خوبی ہے کہ وہ میرے یا میرے پرنسپل سیکرٹری کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنے اپنے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے ان سے دونوں بھائی مانگے تھے لیکن زبیر عمر نہیں مانے اور انہوں نے مجھے اسد عمر تھما دیا۔ اسد نے مجھے باور کرایا تھا کہ وہ معیشت کے ماہر ہیں، مجھے 100 دن کا پلان دیا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دیں گے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا وہ معیشت کے الف بے سے بھی واقف نہیں بلکہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، اور مارکیٹنگ بھی اپنی پروڈکٹ کی نہیں بلکہ صرف اپنی ذات کی کر سکتے ہیں، لیکن میں انہیں وزیر خزانہ بنا کر پھنس چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے معیشت کی تباہی کی ایسی بنیادیں رکھ دیں کہ میں 3 وزیر خزانہ تبدیل کر کے بھی اسے ٹریک پر نہیں لا سکا۔ چنانچہ اب ہم نے سب کچھ IMF کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ جو ہر 15 دن بعد آپ پر مہنگائی کا بم گراتے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ IMF ہی کرتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سے احتساب کا وعدہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے اپنا یا پھر زلفی بخاری جیسے اپنے چہیتوں کا تو میں احتساب نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم چونکہ احتساب تو کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے اپوزیشن والوں فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس اور کچھ میڈیا پرسنز کو ان سے پکڑوا کر ذلیل کروایا۔ اس میں بھی چیئرمین نیب اگر مگر کر رہے تھے، لیکن شکر ہے کہ ان کا کچھ آڈیو ویڈیو مواد میرے ہاتھ لا گیا، جس سے بلیک میل کروا کر میں ان سے کام چلا رہا ہوں، ورنہ وہ تو شاید الٹا میرے بندوں کو اندر کر دیتا۔ میرے پاکستانیوں، میں نے حکمران بننے کے لیے ان سے الیکٹیبلز مانگے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ شاہ محمود قریشی مجھے زہر لگتے ہیں اور میں ان کو، لیکن انہوں نے مجھے ایک طرف وہ تھما دیا اور دوسری طرف جہانگیر ترین۔ انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری حکومت میں ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن الیکشن کے دوران صوبائی انتخابات میں ان کو ایک آزاد امیدوار سلمان نعیم نے شکست دے دی، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میری وزارت اعلیٰ کا خواب جہانگیر ترین نے پورا نہیں ہونے دیا۔ میں نے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا، لیکن وہ اس سے خوش ہیں نہ مطمئن۔ چنانچہ روزانہ جان بوجھ کر کبھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگاڑتے ہیں، کبھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ۔ ہم دونوں چونکہ بادل نخواستہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے مل بیٹھ کر کوئی جامع خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے۔ چنانچہ اب امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے اور چین بھی غیر مطمئن۔ سی پیک پر کام رکوانے اور اس کا حلیہ بگاڑنے میں بھی میرا ذاتی قصور نہیں۔ چینیوں کو یا تو اسد عمر نے ناراض کیا، رزاق داؤد نے یا خسرو بختیار نے۔ میں نے تو اس کے لیے سی پیک اتھارٹی بنا کر عاصم سلیم باجوہ کو سربراہ بھی بنا دیا، لیکن ان کے دوسرے مسائل نکل آئے۔ جہاں تک مراد سعید کا چینیوں کو ناراض کرنے کا تعلق ہے تو اس میں مراد سعید کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور کرپشن کے الزامات لگائے وہ نواز شریف اور احسن اقبال کی دشمنی میں تھے۔ یوں اگر چینی ناراض ہیں اور سی پیک پر عملاً کام رک گیا ہے تو اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں چونکہ پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاست میں آیا تھا، اس لیے کابینہ بناتے وقت میں نے پوری کوشش کی کہ کرپشن کے ماہر پرانے سیاستدانوں کو زیادہ اہم وزارتیں نہ دوں، لہٰذا میں نے چن چن کر نئے چہروں کو متعارف کرایا۔ جس نے لندن میں میری خدمت کی تھی، جس نے کراچی میں میزبانی کی تھی، جس نے امریکہ میں میری مہمان نوازی کی تھی، یا جو پاکستان میں میرے خوش آمدی تھے، میں نے اصل اختیارات ان کو دیے، حتیٰ کہ میں نے اپنا ADC بھی فیصل جاوید کے بھائی کو لگا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ میرے چہیتے بن کر دیگر وزراء پر بھی نظر رکھیں گے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض معاملات میں وہ تجربہ کاروں سے بھی زیادہ تجربہ کار نکلے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تبدیلی لانا چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکمران بننے کے بعد میرے لوگ بدل گئے۔ میں تو ریاست مدینہ بنانے میں لگا ہوں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی مجھے فارغ کرنے میں لگ گئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری کشتی سے لوگ کیوں چھلانگ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ حکومت سے نکل کر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، یہ صرف دھمکی ہے۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکوں گا۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جن کو میں نے دھمکی دی ہے اگر ان کے بارے میں زبان کھول دی تو وہ بہت بری سزا دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے پاس مجھ سے متعلق مواد کے انبار پڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جیل میں ڈالتے ہیں اور ایک آزاد منچ انسان ہونے کے ناطے میں بہت مشقت تو کر سکتا ہوں لیکن جیل نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے میری دھمکی کو یوں ہی سنجیدہ لے لیا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بارے میں سب کچھ کہہ دوں۔ یہ تو ویسے ہی ان کو دھمکی لگائی تھی کہ شاید وہ ڈر جائیں، لیکن اگر وہ نہ ڈریں تو پھر میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں راضی کر لوں گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے اس کام کا خوب تجربہ ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ دھمکی دے کر اور چھیڑخانی کر کے پھر منت تلہ کر کے ان کو منا چکا ہوں۔